بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ ضمیر کون سا رکن جملہ ہے جو اردو اور فارسی اور عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر دراصل وہ کلمہ ہے جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اور ہمیں اسم کی تکرار سے بچاتا ہے۔ اب اسم کی تکرار سے کیا مراد ہے، یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہم شروع سے ضمیر کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ ضمیر کیا ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کہ احمد، اس کا نام احمد ہے، احمد کھانا کھاتا ہے، احمد اسکول جاتا ہے، احمد اچھا بچہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایک چھوٹا سا چھوٹے چھوٹے جملوں پر مشتمل ہم ایک کوئی پیرا لکھتے ہیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسم کی تکرار ہے اور احمد بار بار آ رہا ہے، تو اس کی جگہ پر ہم اس تکرار سے بچنے کے لیے ضمیر کا استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح ضمیر کے استعمال سے ہم اسم کی تکرار سے جو ہے وہ بچ جاتے ہیں، جو صوتی لحاظ سے ہمارے کانوں کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا کہ ایک چیز جو ہے وہ دہرائی جا رہی ہو۔ اب اس میں یہ تو ضمیر ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جو ضمیر جس کی جگہ پر استعمال ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم مرجع کہتے ہیں۔ میم رے جیم عین، مرجع۔ اب یہ جو ابتدائی تعارف ہے ضمیر کا، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیر کی اقسام کتنی ہیں۔ ضمیر کی 3 اقسام ہیں فارسی کے اندر: ضمیر شخصی، ضمیر اشتعارہ اور ضمیر مشترک۔ ضمیر شخصی کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ضمیر شخصی جو ہے وہ کیا ہے۔ ضمیر شخصی ایسا ضمیر ہے جو 6 اشخاص کے استعمال لیتا ہے، یعنی 3 واحد اور 3 جمع۔ اب 3 واحد کون سے ہیں؟ اس کی تفصیل اب ہم ضمیر شخصی کی جو اگلی 2 اقسام ہیں، ذیلی اقسام، یعنی ضمیر کی ذیلی اقسام ضمیر منفصل اور ضمیر متصل، ضمیر شخصی کی جو اقسام ہیں اس میں ہم پڑھیں گے کہ ضمیر کے وہ 6 صیغے کون کون سے ہیں اور وہ 6 ضمیریں کون کون سی ہیں۔ تو ضمیر شخصی کی 2 جو ذیلی اقسام ہیں ان میں پہلی قسم ہے ضمیر منفصل، اسے ضمیر جدا بھی کہتے ہیں۔ منفصل کا مطلب ہی الگ ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو ضمیر جدا کہتے ہیں، یعنی وہ ضمیر جو کسی کلمہ سے الگ کر کے لکھا جائے، جدا لکھا جائے، اور لفظ اور معنی کے اعتبار سے اس کا اپنا وجود ہو، وہ کسی دوسرے لفظ یا کلمہ کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو۔ اب یہ جو ضمیر شخصی کے 6 صیغے ہیں وہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون کون سے۔ 3 واحد صیغے ہیں، غائب، حاضر اور متکلم، اور 3 جمع صیغے ہیں، غائب، حاضر اور متکلم۔ اب یہ آپ کے سامنے اس کا ایک خاکہ ہے۔ یہ اس جدول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ واحد غائب میں او، جمع غائب ایشان، جمع واحد حاضر تو، جمع حاضر شما، واحد متکلم من، اور جمع متکلم ما۔ یہ 6 ضمیر ہیں اور یہ ضمیر کی فاعلی حالت ہیں: او، ایشان، تو، شما، من، ما۔ او سے اب ہم جب اردو میں دیکھتے ہیں تو اردو میں ہمارے پاس یہ کیا آتے ہیں، اسی طرح جب ہم عربی اور انگریزی کے اندر دیکھیں گے تو وہ کیا ہے۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ اردو کے اندر یہ آتا ہے وہ، واحد غائب کیا ہوگا؟ وہ، اور جمع غائب کیا ہوگا؟ وہ جمع کے لیے۔ اسی طرح واحد حاضر جو ہے وہ تو ہوگا، اور جمع حاضر تم اور آپ۔ واحد متکلم اردو کے اندر ہوگا میں، اور جمع متکلم ہوگا ہم۔ اب اگر انگریزی کے اندر دیکھیں جو کہ آپ پہلے پڑھتے آ رہے ہیں، تو انگریزی کے اندر جو واحد غائب ہے یہ 3rd پرسن سنگولر ہوگا۔ انگریزی کے اندر جو ہے وہ متکلم پہلے آتا ہے، اگر ہم یہاں پہ بھی متکلم پہلے لکھ لیتے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہ ابھی جو ایک ترتیب چلی آ رہی ہے ہم اس ترتیب کے مطابق چلیں گے۔ تو یہاں پہ 3rd پرسن کو اولیت دی جاتی ہے، اور 3rd پرسن سنگولر جو ہے وہ ہوتا ہے ہی،
اور تھرڈ پرسن سنگولر جو فیمنن کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ شی، اور اسی طرح اٹ. یہ تھرڈ پرسن سنگولر انگریزی کے اندر 3 ہوتے ہیں، جبکہ فارسی کے اندر ایک ہی مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے او. اور جمع کے لیے انگریزی کے اندر تھرڈ پرسن پلورل کے لیے استعمال ہوتا ہے دے، اور فارسی میں ہوتا ہے ایشان. اسی طرح سیکنڈ پرسن کے لیے انگریزی کے اندر آپ نے یو پڑھا ہوا ہے، یو تم ہے، اس کے معنی ہم اردو میں تم لیتے ہیں، اور فارسی میں بھی ہم اس کو شمار کرتے ہیں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا سنگولر بھی تو کوئی ہوگا، تو سنگولر آپ دو پڑھتے ہیں، THOU دو. یہ دو جو آپ پڑھتے ہیں، دو دائی دی، آپ اکثر شاعری کے اندر، انگریزی شاعری کے اندر ان الفاظ کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں. یہ پرانی انگریزی میں استعمال ہوتے تھے، اب یہ استعمال نہیں ہوتے. اب جو ہے وہ یو کو ہی اس کا متبادل جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے. یو جو ہے وہ اس کا متبادل ہے، اور یو ہی سنگولر ہے اور یو ہی پلورل ہے انگریزی کے اندر. واحد حاضر اور جمع حاضر میں بھی یو ہی ہوتا ہے. اسی طرح واحد متکلم میں آئی اور جمع متکلم میں وہی. انگریزی اور اردو کے ساتھ ہم نے اس کا تقابل کر لیا ہے. اگر آپ چاہیں تو ہم اس کو عربی کے اندر بھی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا واحد غائب ہے اور جمع غائب ہے ہم. اسی طرح واحد حاضر ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ عربی کے اندر واحد غائب کا فیمیل صیغہ الگ ہوتا ہے، مؤنث صیغہ ہیا، اور اس کی جمع ہوتی ہے ہم. یعنی عربی کے اندر بھی میل اور فیمیل کے لیے الگ الگ غائب کے صیغے ہیں، ہیا اور ہوا، اور جمع غائب کا ایک ہی صیغہ ہے ہم. اسی طرح واحد حاضر کا صیغہ انتا اور انتی، اور جمع کا صیغہ انتم. اسی طرح متکلم کے لیے انا اور جمع کا صیغہ نحنو. لیکن اب آپ یہ دیکھیں کہ متکلم کے لیے عربی کے اندر بھی مذکر و مؤنث کا ایک ہی صیغہ استعمال ہوتا ہے، اور وہ انا ہے. اس کے بعد آگے ہم دیکھتے ہیں، اس کو اب دہرانے لگا ہوں میں، کہ واحد یہ او، ایشان، تو، شما، من، ما، اسی طرح یہ 6 صیغے ہیں. یہ ان کی فاعلی حالت ہے ضمیر منفصل کی. ضمیر منفصل کی 4 حالتیں ہیں. ایک فاعلی حالت ہے، ایک مفعولی ہے، ایک اضافی ہے، اور ایک ندائی ہے. فاعلی حالت جیسے آپ فاعل، مفعول، اضافت، ندا کے بارے میں جانتے ہیں، الفاظ سے ہی ظاہر ہو جاتا ہے کہ فاعل والی حالت کو فاعلی حالت فاعلی کہا جاتا ہے. یعنی جس میں فاعل جو ہے وہ کوئی کام کرنے والے کو ہم فاعل کہتے ہیں، جس پر کام ہو رہا ہے اس کو مفعول کہتے ہیں، اور جس میں تعلق یا ملکیت ظاہر ہو رہی ہو اس کو ہم حالت اضافی کہتے ہیں. اور ندائی حالت ندائی جس میں ہم پکار رہے ہوں. حالت فاعلی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں کہ اس کی حالت فاعلی کے صیغے کون کون سے، او، ایشان، تو، شما، من، ما، یہ جو ہیں یہ حالت فاعلی کے صیغے ہیں. لیکن حالت مفعولی میں انہی صیغوں کے ساتھ ہم را کا اضافہ کر دیتے ہیں، رے، الف، را. تو را کا اضافہ کرنے سے یہ مفعولی حالت میں تبدیل ہو جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم حالت فاعلی کی کچھ مثالیں جو ہیں وہ ضرور پڑھنا چاہیں گے کہ حالت فاعلی کی کچھ مثالیں کون کون سی ہیں. مثلا ہم کہتے ہیں من بأو گفتم. اس کا مطلب من میں نے، من بأو گفتم میں نے اسے کہا. تو یہ من کیا ہے؟ من جو ہے وہ واحد متکلم ہے، ٹھیک ہے، اور او کیا ہے؟ واحد غائب ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں 2 ضمیریں منفصل جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں.
لیکن ایک ضمیر جو ہے وہ متصل ہے، وہ جب ضمیر متصل پڑھیں گے تو یہی جملہ میں دہراؤں گا اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ضمیر متصل جو ہے وہ کیسے استعمال ہوئی ہے۔ تو یہ آپ کے سامنے اس کی ایک مثال ہے۔ دوسری مثال یہ ہے کہ او مارا دیدہ بود، اس نے ہمیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں اس میں دوسری ضمیر جو ہے وہ استعمال ہوئی ہے، اس کی مفعولی حالت بھی استعمال ہوئی ہے۔ مثلا دیکھیں او یہ فاعلی حالت ہے، مارا مارا جو ہے ہمیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ مفعولی حالت ہے، دیدہ بود اس نے ہمیں دیکھا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دیکھا تھا، اب بود جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون سا ماضی ہے، ماضی بعید ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کی کچھ مثالیں ہیں۔ اسی طرح ضمیر منفصل کی دوسری حالت جو ہے، اس طرح ہم اس کی پہلی حالت کی ایک اور مثال بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں من بدانش کدا رفتم، کہ میں کالج گیا تھا، ٹھیک ہے۔ من، اب اس میں من جو ہے وہ فاعلی حالت ظاہر ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس کی ایک جمع والی مثال بھی ہم لے لیتے ہیں، ایشاں با ما مہربانی کردند، انہوں نے ہم پر مہربانی کی۔ تو از کراچی آمدی، تو کراچی سے آیا، ٹھیک ہے۔ تو از کراچی آمدی، تو کراچی سے آیا۔ اب یہ تین مثالوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ من، پہلی مثال میں من بدانش قدر رفتم میں من، ایشان با ما مہربانی کردن، ایشان اور ما دو اس میں ضمیریں ہیں، اور تیسرے میں تو از کراچی آمدی، تو اس میں ضمیر منفصل تو جو ہے وہ یہاں پہ ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کے بعد ہم حالت مفعولی کی طرف آتے ہیں، اور وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا چکا ہوں، لیکن اب میں اس کو پھر بھی تھوڑا سا دوہرا دیتا ہوں کہ حالت مفعولی جو مفعول کے لیے استعمال ہونے والی حالت ہے اس کو ہم حالت مفعولی کہتے ہیں، اور اس میں ہم جو پہلے والے صیغے ہیں ان کے ساتھ را کا اضافہ کر دیتے ہیں، حالت فاعلی کے ساتھ را کا اضافہ کر دیتے ہیں، یعنی او ایشان تو شما من ما، تو اس میں ہو جائے گا اورا ایشان را ترا شمارا میرا اور مارا۔ اب اس میں جو ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں کہ تورا لکھنے کی بجائے اس کو ترا لکھ دیا ہے، تو واو جو ہے اس کو ساکت کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح مرہ میں یہ من را ہے، اس میں نون جو ہے اس کو ساکت کر دیا گیا ہے اور مرا ہو گیا ہے۔ تو یہ ہمارے سامنے جو ہے وہ اس کی مفعولی حالت جو ہے وہ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اب اس کی کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مثلا کہتے ہیں ہم اکرم مرا زد، اکرم مرا زد، سمپل اور سادہ جملہ ہے، سمپل اور سادہ دیکھ لینا، دونوں زبانیں استعمال کر رہا ہوں کہ اکرم مرا زد، اکرم نے مجھے مارا۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں شما مارا دیدید، آپ نے ہمیں دیکھا، ٹھیک ہے۔ شما اس کے بعد مارا دیدید۔ اسی طرح تو اورا بد مگو، اسی طرح ہم یہ کہتے ہیں کہ تو اسے برا مت کہہ، تو اورا تو اسے، بد برا، مگو میم جو ہے وہ نہیں کے لیے ہے، تو اسے برا مت کہو، ٹھیک ہے۔ نگو بھی کہہ سکتے ہیں اس کو۔ تو ان مثالوں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، یہ ہے مرا، یعنی یہ میرا ہم اردو کے اندر کہتے ہیں، شمارا، مارا، ایشارہ اور اورا جو ہیں یہ ضمیر منفصل کی مفعولی حالت ہے۔ اس کے بعد ہم اضافی حالت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ اضافی حالت کون سی ہے، اس پہ ہم آ رہے ہیں۔ وہ ضمیر جس میں کسی سے تعلق یا ملکیت ظاہر ہو، یہ ترکیب اضافی یعنی مرکب اضافی بھی بناتی ہے۔ فارسی میں ہم مرکبات کو ترکیب کہتے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ترکیب وصفی
اور یہ ہے ترکیب اضافی۔ اب کہیں ترکیب کا لفظ آ جائے تو اس سے مراد یہاں پر مرکب ہے، جو اردو میں ہم مرکبات کہتے ہیں، تو یہ مرکب اضافی بناتی ہے۔ اس میں جو اسم ہوتا ہے وہ مضاف، اور ضمیر جو ہوتے ہیں وہ مضاف الیہ ہوتی ہے۔ نیز کسرہ یعنی زیر اور حمزہ اضافت کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اب حمزہ اور کسرہ کی جو مثالیں وہ ابھی ہم دیکھیں گے ان کی ضمیروں کے اندر۔ مثلا اب یہ کتاب جو ہے، جو کتاب او میں نے یہ ہیں اس کی مثالیں۔ یہ ہمارے سامنے سب سے اوپر جو ہے یہ حالت اضافی کی دونوں مثالیں ہیں۔ مثلا اضافت کی علامت زیر کو لگا کے ہم نے حالت اضافی جو ہے وہ بنائی ہے۔ مثلا ہم کہتے ہیں کتاب او، اب کتاب ضمیر نہیں ہے، لیکن کتاب جو ہے یہاں پہ مضاف کیا ہے، مضاف ہے، اور او جو ہے وہ مضاف الیہ ہے، اور زیر جو ہے وہ علامت اضافت ہے۔ ٹھیک ہے، تو کتاب او، کتاب ایشان، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ او، ایشان، تو، شما، من، ما کے ساتھ ہم نے اس سے شروع میں اسم لگا، جو بھی لگا ہوگا اس کے نیچے زیر لگی ہوگی یا اس کے اوپر حمزہ ہوگا، تو یہ کیا ہوگا، وہ اضافی حالت ہوگی ضمیر منفصل شخصی کی۔ ٹھیک ہو گیا، یا ضمیر شخصی منفصل کی اضافی حالت ہوگی۔ کتاب او، کتاب ایشان، کتاب تو، کتاب شما، کتاب من، کتاب ما، کوئی اور بھی لگا سکتے ہیں آپ۔ اسی طرح خانہ او، خانہ ایشان، خانہ تو، خانہ شما، خانہ من، خانہ ما۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس اس کی مثالیں ہیں۔ مثلا میں کہتا ہوں کلاہ من ای جا است، کلاہ من ای جا است۔ کلاہ کس کو کہتے ہیں؟ کلاہ ٹوپی کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کلاہ من میری ٹوپی، ای جا یہاں پہ ہے، است ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح کتاب ما پارا شد، کتاب ما پارا شد، کتاب ما میری کتاب، کہ ہماری کتاب، ہماری کتاب، پارا شد پھٹ گئی۔ اسی طرح لباس شمارا شستند، لباس شمارا شستند، انہوں نے آپ کا لباس دھویا۔ آپ دیکھیں لباس شما، لباس شما جو ہے وہ کیا ہے، ترکیب ہے را، شستند اس کے بعد آپ کے پاس آ رہا ہے، تو یہ ماضی مطلق ہے، تو اس میں شستند کا جو نون دال صیغہ ہے یہ واحد جمع غائب کو جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس کا مطلب ہو گیا انہوں نے آپ کا لباس دھویا۔ تو یہ کچھ مثالیں ہیں اس کی، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کلاہ من، کتاب ما اور لباس شما جو ہیں وہ ترکیبات اضافی ہیں، اور اس میں جو ترکیبات ہیں ان میں ہم دیکھتے ہیں کہ ضمائر کے ساتھ جو اسماء ہیں ان کے آخر میں زیر لگا کے اس طرح یہ ضمائر بنائے گئے ہیں، اور ان کی یہ حالت ہے۔ تو اس کے بعد ہم چوتھی حالت دیکھتے ہیں، ضمیر شخصی منفصل کی چوتھی حالت ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، زیادہ ہی ہائی لائٹ نہیں ہو گیا۔ تو یہ ہے حالت ندائی۔ حالت ندائی ندا سے ہے، ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا، آواز دینا۔ تو یہ حالت ندائی ضمیر کی وہ حالت ہے جب اس سے پکارا جائے، یعنی ضمیر کو پکارا جائے، تو جو وہ حالت ہوتی ہے اس کو ہم حالت ندائی کہتے ہیں۔ اس کا استعمال جو ہے وہ نسبتاً کم ہوتا ہے، اور عام طور پر یہ حاضر اور متکلم کے صیغوں میں استعمال ہوتی ہے۔ مثلا یہ ہمارے سامنے، میں نے آپ کے سامنے کچھ مثالیں یہاں پہ لکھی ہوئی ہیں۔
مثلاً اے تو کے، اے شما کے، اے من کے، اے ماں کے، ٹھیک ہے. یہ میں درست کر دیتا ہوں. یہاں پہ یائے مجہول لکھی ہوئی ہے، یہ یائے معروف جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوگی، اے من کے اور اے ماں کے. یہ میں آپ کو درست کر کے بھیج دیتا ہوں دوبارہ سے. کل جو پی ڈی ایف بھیجا تھا اس میں یہ درست کر کے بھیج دوں گا، اس میں ایسے ہی غلطی چلی گئی ہے. تو یہ مثالیں ہیں ہمارے سامنے اس کی. تو یہ اس کو ہم کہتے ہیں حالت ندائی. تو ابھی ہم نے ضمیر شخصی کی دو اقسام میں سے ایک قسم پڑھی ہے، اور وہ ہے ضمیر شخصی منفصل. اور ضمیر شخصی منفصل کی ہم نے 4 حالتیں پڑھی ہیں. اسی طرح ضمیر شخصی کی دوسری قسم ہے ضمیر متصل، اور اسی طرح ضمیر متصل جو ہے اس کی بھی 4 حالتیں ہیں. تو اس کی 4 نہیں، سوری، اس کی 3 حالتیں ہیں. اب جو ضمیر شخصی متصل ہے اس کی 3 حالتوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے، لیکن پہلے ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ضمیر شخصی متصل کیا چیز ہے. ضمیر شخصی متصل جو ہے وہ، اس کو ہم جڑا ہوا بھی کہتے ہیں، ساتھ ملا ہوا. ملا ہوا مطلب فارسی میں ہم اس کو کہیں گے پیوستہ. جیسے وہ کہتے ہیں نا، اقبال کا شعر ہے، پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ. تو یہ اسی طرح پیوستہ ہے. یہ ضمیر اپنے سے پہلے کلمہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، اس سے الگ نہیں ہوتا. جیسے یہ میں نے کچھ مثالیں دی آپ کو، عزیزم، دوستم، آمدم. عزیزم میں میرے عزیز، دوستم میرے دوست، آمدم میں میں آیا. تو یہ ہیں ضمیر شخصی. اب ضمیر شخصی متصل جو ہیں اس کے وہ صیغے میں کون کون سی ہوتی ہیں. میں نے آپ کو ماضی کی گردانیں بناتے ہوئے بتایا تھا کہ اس میں اس کا واحد غائب جو ہے وہ ضمیر وہ جو ہوتا ہے ماضی مطلق کا جو پہلا صیغہ ہے اس کے اندر چھپا ہوتا ہے. اور وہ ماضی مطلق کا پہلا صیغہ کیسے بنتا ہے؟ وہ ہم مصدر کا نون جب ہٹا دیتے ہیں تو ماضی مطلق کا پہلا صیغہ بن جاتا ہے. تو اس طرح اس کا جمع غائب اور واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم، یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں سامنے. نون دال، یہ دال اور میم متکلم کے لیے، اور یہ میم جمع متکلم کے لیے. آگے ہم جو ہے اس کی 3 حالتیں ہیں ان کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ 3 حالتیں کون کون سی ہیں. وہی حالتیں ہیں جو ضمیر منفصل کی تھیں، تینوں حالتیں، یعنی حالت فاعلی، مفعولی اور اضافی. تو حالت فاعلی ابھی ہم نے جو اوپر پڑھی ہے وہ حالت فاعلی ہی ہے، اور یہ حالت مفعولی جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. حالت مفعولی اور حالت اضافی جو ہے اس کے جو ضمیریں ہیں متصل، وہ جملے کی مناسبت سے ہمیں اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ ضمیر متصل مفعولی کون سی ہے اور اضافی کون سی ہے، کیونکہ وہ دونوں ضمیریں ایک ہی طرح کی ہوتی ہیں. شین واحد غائب کے لیے ہم شین کا اضافہ کرتے ہیں کسی بھی اسم یا مطلوبہ لفظ کے ساتھ، اور اسی طرح جمع غائب شان، واحد حاضر تے، اور جمع حاضر تان، واحد متکلم میم اور جمع متکلم مان. اس طرح حالت اضافی جو ہے اس میں بھی یہی صیغے ہیں، شین، شان، تے، تان، میم، مان. تو یہ ضمیر متصل، فاعلی، مفعولی اور اضافی حالتیں جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کون کون سی ہیں. مثلا میں اب آپ کو آغاز میں بتایا تھا کہ ایک مثال میں آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھوں گا اور اس میں بتاؤں گا، اس کو دہراؤں گا. من بأو گفتم. اب دیکھیں، من بأو گفتم میں 3 ضمیریں ہیں. کون کون سی ہیں 3 ضمیریں؟ من، بأو، گفتم. اب آپ سمجھ رہے ہوں گے میں نے میم کو جو ہے وہ ذرا دبا کے کیوں پڑھا ہے. من اور او یہ ضمیر منفصل ہیں، اور گفتم میں میم جو ساتھ جڑا ہوا ہے یہ ضمیر متصل ہے. یعنی اس طرح ایک مختصر سے جملے میں آپ دیکھیں 3 ضمیریں جو ہیں وہ استعمال ہو گئی ہیں. اس کے بعد ہم اور ایک مثال دیکھتے ہیں کہ او گفتم کے
او بیمار است، اس نے مجھے کہا کہ وہ بیمار ہے. اب گفتم میں میم جو ہے وہ پھر چھپا ہوا ہے. اسی طرح یہ ہمارے سامنے جو ہیں وہ مثالیں ہیں اس کی. تو یہ ہم نے آج ضمیر شخصی کے بارے میں کچھ پڑھا ہے. ضمیر شخصی کیا ہے میں تھوڑا سا دہرا دیتا ہوں کہ ضمیر شخصی میں کی دو قسمیں ہیں، ضمیر شخصی متصل اور ضمیر شخصی منفصل، اور پھر ان دونوں کی آگے حالتیں ہیں. منفصل کی 4 حالتیں ہیں، ٹھیک ہے، اور ضمیر متصل جو ہے اس کی 3 حالتیں ہیں. اسی طرح ضمیر کی دوسری قسم جو ہے وہ ہمارے پاس ضمیر اشارہ ہے. ضمیر اشارہ جو ہے وہ کلمہ ہے جو کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ کرے، اور اس کا مرجع سے مراد آپ یعنی جس کی طرف اشارہ کیا جائے اشارے سے معلوم ہو. یہاں اسم کے ساتھ نہیں آتا، یہاں کیا چیز نہیں آتی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں پہ ضمیر جو ہے وہ اسم کے ساتھ نہیں آتا، ٹھیک ہے نا. ضمیر جو ہوتی ہے وہ اسم کے ساتھ نہیں آتی بلکہ الگ استعمال ہوتی ہے. اور اسم کی نمائندگی کرتی ہے، یعنی الفاظ الگ الگ ہوتے ہیں. اب ضمائر اشارہ کون کون سے ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے لکھ دیے ہیں. ای آن، اس کو این آن نہیں پڑھنا، نون غنہ کی ادائیگی ہونی ہے، بلکہ اس لکھا ہی ایسے ہی جائے گا. اس کو ہم پڑھیں گے ای آ، ای نا، آنا، ای ہا، آن ہا، ہمی، ہمان، چنی، چنان، ہم چنی، ہم چنا، ای ساں، آ گونے. ٹھیک ہے، یہ بھی میں درست کر دیتا ہوں، یا آج میں آپ کو دوبارہ سے بھیجتا ہوں اور دیکھ لیں آپ کے اس میں کیا چیز ہوتی ہے. اب یہ جو ضمیر اشارہ ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم کسی کی طرف اشارہ کرتے ہیں. مثلا میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. من کتاب را خریدم و آن را بدانش کدا بردم. ٹھیک ہے، اب کتنی ضمیریں چھپی ہوئی ہیں اس میں ذرا غور کیجیے گا. من کتاب را خریدم و آن را بدانش کدا بردم، کہ میں نے کتاب خریدی اور اسے کالج لے گیا. من، اب پہلی ضمیر ہے اس میں من، دوسری ضمیر ہے خریدم میں چھپی ہوئی ہے میم متصل، و آن را. اب یہ جو آن را ہے یہ کیا ہے، یہ اس کی ضمیر اشارہ کی مفعولی حالت ہے. اسے بدانش کدا بردم، اور اسے کہاں لے گیا، کالج لے گیا. اور بردم میں بھی میم جو ہے وہ ساتھ چھپی ہوئی ہے. تو کتنی ضمیریں ہو گئی ہیں، من، میم، آن را، میم. تو 4 ضمیریں اس جملے میں استعمال ہوئی ہیں. ضمیر اشارہ کی بھی 3 حالتیں ہی ہیں. حالت فاعلی ہے جو آپ کے سامنے یہ جو میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں. حالت مفعولی میں ہم را کا اضافہ کر دیتے ہیں، اور اسی طرح مزید جو ہے حالت اضافی وہ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتی ہے. حالت اضافی بھی اسی طرح سے ہمارے سامنے جو ہے وہ پیش آتی ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ تیسری قسم کون سی ہے اس میں ضمیر کی. اس میں ضمیر کی تیسری قسم ضمیر مشترک ہے. ضمیر مشترک دراصل یہ آپ کے سامنے میں لکھا ہوا ہے کہ خود، خیش اور خیشتن. یہ خویش نہیں پڑھنا، اس کو خویشتن بھی نہیں. خود جیسے خود ہم پڑھا ہے، واو نہیں پڑھا نا اس میں. خود، خیش اور خیشتن یہ 3 ضمیریں ہیں.
اور ضمیر شخصی کے 6 اشخاص کی جگہ استعمال ہوتے ہیں. ضمیریں 3 ہیں لیکن استعمال 6 کی جگہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ضمیر مشترک کہا جاتا ہے. خود کا استعمال جو ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ خیش اور خیشتن ادبی فارسی کے اندر جو ہیں وہ مروج ہیں. تو یہ ضمیر کی جو ہے وہ آج ہم نے 6 قسمیں پڑھی ہیں جو آپ کے سلیبس کے اندر ہیں. ضمیر مشترک کی جو ہے وہ 3 حالتیں ہوتی ہیں، اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے باقی ضمیروں کی پڑھی ہیں. یعنی آپ یہ دیکھ لیں کہ ضمیر شخصی، منفصل، متصل، اشارہ، مشترک، ان کی بھی سب کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. اس لیے میں نے باقی حالتوں کا تذکرہ یہاں پہ نہیں کیا، چونکہ ہمارا زیادہ واسطہ جو ہے وہ ضمیر شخصی کے ساتھ پڑتا ہے، اس لیے ضمیر شخصی کے علاوہ باقیوں کی میں نے حالتوں کا یہاں پہ تذکرہ نہیں کیا. ضمیر شخصی کی جو فاعلی حالت ہوتی ہے اس میں وہ آپ کے سامنے یہ الفاظ ہیں: خود، خیش اور خیشتن. البتہ جو حالت مفعولی ہے اس میں ہم خود اور خیشتن کے ساتھ را کا اضافہ کر دیتے ہیں. یہی ذہن میں رکھیں کہ جب بھی کوئی بھی ضمیر آئے گی تو اس کی مفعولی حالت کے ساتھ ہم را کا اضافہ کریں گے. اور حالت اضافی جو ہے وہ تعلق کو بیان کرتی ہے، تو یہ اضافت بناتی ہے، جیسے ترکیب اضافی بنا کے اس کا ہم استعمال کرتے ہیں. تو ترکیب اضافی کے بعد ہمارے سامنے جو صورتحال آتی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ حالت اضافی ہے کسی بھی ضمیر کی. تو آج کا ہمارا یہی سارا موضوع تھا، اور کچھ مثالیں جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور ان مثالوں کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے. لیکچر بھی میں آپ کو بھیج دیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ میں آپ کو وہ بھی یہ ویڈیو بھی بھیج دیتا ہوں اس کے ساتھ. اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں نے آپ لوگوں کو کچھ 6 لوگوں کو یونیورسٹیز کے حوالے سے 6 اسائنمنٹس دی ہوئی ہیں. وہ اسائنمنٹس آپ لوگوں نے مجھے جن کی تیار ہو گئی ہیں وہ آج مجھے لازمی بھیج دیں، اور جنہوں نے تیار نہیں کی وہ کوشش کریں کہ ایز سون ایز پاسبل، یعنی جلد از جلد جو ہے وہ ان اسائنمنٹس کو وہ میرے تک پہنچائیں. آپ اس کو جو ہے وہ پی ڈی ایف بنا کے وہ مجھے بھیج دیں تاکہ میرے پاس میں محفوظ رہیں آپ کے اسائنمنٹس، اور پھر آئندہ آپ کے امتحانات میں بھی یہ اسائنمنٹس آپ کے کام آئیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ تمام لوگ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب آپ کے پاس ٹائم بھی ہے، تو اس ٹائم کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو موضوعات کی ایک فہرست آپ کے واٹس ایپ گروپ میں دے دی جائے گی، اور تمام جو اسکالرس ہیں وہ اپنے اپنے موضوع پہ جو ہے وہ اسائنمنٹ لکھیں گے. البتہ جو 6 لوگ جن کو پہلے سے اسائنمنٹ دے دی گئی ہوئی ہے وہ لوگ اسائنمنٹ نہیں بنائیں گے. اسی طرح دوسرا جو لیکچر ہے اس کے حوالے سے بھی بات یہ کروں گا کہ اس کے اسائنمنٹس کے موضوعات جو ہیں وہ الگ ہوں گے. تو یہ موضوعات جو ہیں وہ آپ کو گروپ میں شیئر کر دیے جائیں گے. آپ ان موضوعات پہ جو ہیں وہ اپنی اسائنمنٹس بنا کے وہ جلد از جلد جو ہے وہ مڈ کے فوراً بعد جمع کروائیں گے. البتہ یہ جو اسائنمنٹس ہیں جامعات والی یہ مڈ سے پہلے جمع کروانا جو ہے وہ ضروری ہے. آپ کے مڈ کی کیا سچویشن ہے یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو انفارم جو ہے وہ کر دیا جائے گا کہ آپ کا مڈ کب ہونا ہے، اور اس کا لینے مڈ کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ کس طرح سے اس کو منعقد کیا جائے. جزاکم اللہ خیرہ. اللہ آپ کو صحت دے، آپ کو سلامتی دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.